لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. امام بخاری رحمہ اللہ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جا رہے تھے. گزشتہ درس میں امام صاحب کے اوصاف حمیدہ ان کے اساتذہ کی نظر میں اور ان کے ہم عصر اہل علم کی نظر میں بیان کیے گئے تھے. آج کے درس میں متأخرین کی نظر میں امام بخاری کے اوصاف، ان کی ثقافت اور ان کی حدیث کے اندر امتیازی خصوصیات اور خوبیاں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی عظیم کتاب صحیح البخاری وہ بھی متأخرین کی نظر میں کیسی تھی یہ بیان کیے جائیں گے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی مدح میں ائمہ متأخرین کے اقوال جمع کرنے اگر میں شروع کر دوں تو کاغذ بھی ختم ہو جائے گا اور سانس بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایسا سمندر تھے کہ جس کا کوئی کنارہ نہ تھا. دیکھیے حدیث الساری صفحہ 679. امام ابن عقدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 30,000 احادیث بھی لکھ ڈالے تب بھی وہ محمد بن اسماعیل کی کتاب تاریخ الکبیر سے مقابلہ نہیں کر سکتا. دیکھیے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 8. اسی طرح علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یعنی امام بخاری امام اور حافظ حدیث تھے، صحیح اور ضعیف احادیث میں امتیاز کر سکتے تھے، صاحب بصیرت ثقہ علماء بھی ان کے اوصاف حمیدہ کی گواہی دیتے ہیں. معتبر مشائخ نے ان کی قوت حفظ کا اعتراف کیا. علماء ان کے فضل و کرم سے آگاہ ہیں. انہوں نے جس معاملہ میں بھی تنقید کی کسی نے کبھی اس میں اختلاف نہیں کیا. وہ امام الحمام حجت الاسلام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیح ترین کتابیں ہیں. علماء متقدمین اور متاخرین صحیح بخاری کی مقبولیت پر متفق ہیں. دیکھیے ان کی عظیم کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد 1 صفحہ 5 تا 7. امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم کبھی منظر عام پر نہ آتے. ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ امام بخاری معجزات نبوی میں سے ایک معجزہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسا بے مثال شخص پیدا ہو جس کا وجود ایک نعمت کبریٰ ہو، جو امیر المومنین فی الحدیث، امام، مجتہد، ناقد اور صاحب بصیرت ہیں. مزید فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی جلالت و قدر، حفظ و اتقان پر دنیا کے تمام لوگ متفق ہیں. دیکھیے سیرت بخاری المبارک پوری صفحہ نمبر 111. ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتفقت العلماء علی تلقی الصحیحین بالقبول وانما صح الکتب المؤلفہ، کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیحین کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اور تالیف کردہ کتب میں سے بخاری مسلم سب سے زیادہ صحیح ہیں. دیکھیے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابی جلد 1 صفحہ 58. اسی طرح سید جمال الدین فرماتے ہیں مرقات المفاتیح از ملا علی قاری جلد 1 صفحہ 53 پر، جو طبع مکتبہ حقانیہ پشاور سے ہے. لمبی عبارت عربی میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ سامعین کے سامنے ہے کہ امام بخاری حدیث میں امیر المومنین اور احادیث نبویہ کے مددگار، مواریث محمدیہ کے نشر کرنے والے، ان کے بارے یوں بھی کہا گیا ہے، یعنی امام صاحب کے بارے میں یوں بھی کہا گیا ہے کہ حفظ حدیث، اتقان،
کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معانی کے فہم کی جہت سے ان کے دور میں کوئی ان کی مثل نہیں دیکھا گیا۔ اور اسی طرح ذہن کی تیزی، دقت نظر، فقاہت کی فراوانی، زہد کے کمال، ورع کی غایت، حدیث کے طرق کی کثرت اور علل حدیث اور اجتہادی قوت اور استنباط کی جہت سے بھی ان جیسا اس دور میں بھی کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اما صحیحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع وانهما متواتران الى مصنفيهما وأن كل من يحون امرهما فهو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین۔ یہ حجت اللہ البالغہ ان کی عظیم کتاب، اس کے صفحہ نمبر 134 پر فرماتے ہیں۔ ترجمہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ ان میں تمام متصل مرفوع حدیث یقینی طور پر صحیح ہیں، اور یہ دونوں کتابیں اپنے اپنے مصنف تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہوئی ہیں، اور ہر وہ شخص جو ان کی اہانت کرے وہ بدعتی اور مومنوں کی راہ سے ہٹ کر چلنے والا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح پیر کرم شاہ بیروی ازہری وہ فرماتے ہیں کہ بخاری اپنے بخت فرخندہ پر جتنا بھی فخر کریں اتنا کم، اور امت مصطفی اس نعمت عظمیٰ پر جتنا شکر ایزدی بجا لائے اتنا ہی کم۔ جمہور علماء امت نے گہری فکر و نظر اور بے لاگ نقد و تبصرہ کے بعد اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کا عظیم الشان لقب عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے حوالہ سنت خیر الانام صفحہ 175۔ اسی طرح اہل علم میں سے مولانا رشید احمد گنگوئی، جن کا تعارف محتاج نہیں ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بخاری اصح الکتب پر اعتماد کیا تو ان روایات کے مخالفت کچھ مضر نہیں۔ نیز آگے فرماتے ہیں کہ آپ نے ہجرت فرمائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اول نزول آپ کا قباء میں ہوا، اور وہاں 14 روز آپ نے اقامت فرمائی۔ اگرچہ عدد ایام اقامت میں اختلاف ہے، مگر کتاب بخاری اصح الکتب میں جو 14 روز مذکور ہیں وہ سب سے راجح ہیں۔ دیکھیے تالیفات رشیدیہ صفحہ نمبر 343 سے 337 سے لے کر 343، مطبوع ہے ادارہ اسلامیات لاہور۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں جب وہ رو عبداللہ کو ملنے کے لیے گئے تو ملاقات پر کہنے لگے، بھائی میں تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں دونوں جہان کے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخاری پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھیے ارواح ثلاثہ صفحہ 272، حکایت نمبر 254، طبع اسلامی اکادمی لاہور، اور اس طرح سوانح قاسمی جلد 1 صفحہ 257۔ مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح امام بخاری مقبول تھے، اسی طرح ان کی صحیح بھی بارگاہ رسالت میں شرف پذیرائی رکھتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ابو زید مروزی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیت الحرام میں رکن اور مقام کے درمیان سویا ہوا تھا۔ رکن سمرا رکن یمانی اور مقام سے حجر اسود ہے یا مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم، اس کے درمیان میں سویا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو زید شافعی کی کتاب کب تک پڑھتے رہو گے؟ میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، حضور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا کہ محمد بن اسماعیل کی جامع وہ میری کتاب ہے۔ اور انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ امام عبد الوہاب شعرانی نے لکھا ہے
کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ساتھیوں کے ساتھ جاگتے میں صحیح بخاری پڑھی ہے، اور ان 8 ساتھیوں میں سے ایک حنفی تھا۔ دیکھیے تذکرۃ المحدثین صفحہ 158، طبع اول 1977، اور فیض الباری جلد 1 صفحہ 204۔ سعیدی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری سے زیادہ کوئی صحیح کتاب روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ امام شافعی نے موطا امام مالک کو صحیح ترین کتاب قرار دیا تھا، لیکن وہ صحیح بخاری کی تصنیف سے پہلے کی بات ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے منظر وجود میں آنے کے بعد متقدمین کی تمام کتابیں پس منظر میں چلی گئیں۔ دیکھیے سعیدی صاحب کی کتاب تذکرۃ المحدثین صفحہ 194۔ اور اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے قاری طیب صاحب لکھتے ہیں کہ امام بخاری کی یہ صفت تمام محدثین کرام میں امتیازی طور پر معروف ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کو کہتے ہیں انہوں نے امام بخاری کا کچھ نقش قدم اختیار کیا، مگر بہرحال اصل ہے، فرع ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور تراجم بخاری یہ تو فی الحقیقت فقہ کا ایک مستقل باب ہے۔ فقہ البخاری فی تراجم ہی تو امام بخاری رحمہ اللہ محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، نیز اجتہاد کے رتبے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ دیکھیے خطبات حکیم الاسلام جلد 5 صفحہ 456۔ متاخرین میں سے ہمارے قریب کے زمانے کے مولوی سرفراز صفدر، وہ اپنی کتاب احسن الکلام حاشیہ 187 پر فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ بخاری و مسلم دونوں کی تمام روایتیں صحیح ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ بخاری و مسلم کے جملہ روایات کے صحیح ہونے پر امت کا اجماع و اتفاق ہے۔ اگر صحیح ہیں کی بعض حدیثیں صحیح نہیں تو امت کا اتفاق اور اجماع کس چیز پر ہوا؟ محدثین کا اتفاق ہے کہ مدلس راوی کی تدلیس صحیح ہیں میں کسی طرح بھی مضر نہیں۔ چنانچہ امام نووی لکھتے ہیں کہ وما فی الصحیحین من التدلیس فمحمول علی السماع من جہۃ اخری، یعنی صحیح بخاری مسلم میں جو تدلیس واقع ہو وہ دوسرے دلائل سے سماعت پر محمول ہے۔ یہ درمیان میں وہ حوالہ اس کا دیتے مقدمہ صفحہ نمبر 18 اور شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 209۔ آگے پھر بیان کرتے ہیں کہ اگر صحیح ہیں میں کوئی مدلس راوی آنا سے روایت کرتا ہے تو محدثین کرام کے نزدیک وہ ایسی ہے جیسے اس راوی نے حدثنا اور اخبرنا وغیرہ سے تحدیث کی ہو۔ حوالہ دیکھیے احسن الکلام صفحہ نمبر 200 اور 201۔ مولانا عبد القیوم حقانی اکوڑا کھٹک والے وہ لکھتے ہیں کہ روئے زمین پر اصح الکتب بعد کتاب اللہ و صحیح البخاری۔ حوالہ دیکھیے دفاع امام ابو حنیفہ صفحہ نمبر 287۔ مولانا خیر محمد جلندری اپنے رسالہ خیر الاصول فی حدیث رسول میں مراتب صحیح سیاستہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پہلا مرتبہ بخاری کا ہے۔ حوالہ دیکھیے آثار خیر صفحہ 124 بتقدیم ماسٹر امین صفدر اکاڑوی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ پر یہ لکھا کہ شدت تعصب نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث جلیلہ کو شاید دیکھنے نہ دیا۔ آگے کہتے ہیں شرم جس مخالف کے خلاف لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کو شدت تعصب نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات احادیث جلیلہ کو دیکھنے نہ دیا۔ شرم اس کو شرم آنی چاہیے۔ دیکھیے روحوں کی دنیا صفحہ 220 طبع فرید بک سٹال لاہور۔ مزید آگے لکھتے ہیں روحوں کی دنیا صفحہ نمبر 222 پر کہ صحاح جلیلہ مشہورہ بخاری و مسلم کے مقابل ایسی شواذ غریبہ و نوادر مجہولہ اجزائے خاملہ ذکر کرتے شرم نہ آئی۔
مخالف نے بخاری مسلم کی روایات کے مقابلہ میں جو شاذ قسم کی اور مجہول قسم کی روایتیں بیان کی ہیں تو اس کو ایسے بیان کرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ روحوں کی دنیا صفحہ 222۔ مولانا عبدالسمیع رامپوری وہ لکھتے ہیں کہ یہ محدثین میں قاعدہ ٹھہر چکا ہے کہ صحیحین کی حدیث نسائی وغیرہ کل محدثوں کی حدیث پر مقدم ہے، کیونکہ اوروں کی حدیث اگر صحیح بھی ہوگی تو صحیحین اس سے صحیح اور قوی تر ہوگی۔ دیکھیے انوار ساتیہ ما براہین قاطعہ صفحہ نمبر 40۔ مولانا محمد حنیف خان رضوی بریلوی لکھتے ہیں کہ آپ نے پوری عمر، آپ سے مراد امام بخاری، آپ نے پوری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تلاش میں گزاری، اگرچہ آپ کو کسی جگہ سکون سے بیٹھنے اور کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن پھر بھی آپ نے تقریباً 2 درجن کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ان میں صحیح بخاری کو شہرت دوام حاصل ہے اور آج جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دیکھیے جامع الاحادیث جلد 1 صفحہ 323 از شبیر برادر اشاعت ثانی 2003۔ ابو بکر غازی پوری حنفی لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہی بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے لاکھوں حدیثوں میں سے منتخب مجموعہ تیار کیا جس کو امت میں تلقی و قبول عام حاصل ہوا، اور احادیث کی موجودہ کتابوں میں سے امت نے اس کو سب سے صحیح قرار دیا۔ دیکھیے حوالہ ارمغان حق صفحہ 291۔ مولانا مفتی کفایت اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے مؤلف حضرت محمد بن اسماعیل بخاری نے اس کتاب میں صحیح حدیث جمع کرنے کا جو التزام کیا تھا، اس میں وہ بنسبت دوسرے مؤلفین صحاح کے زیادہ کامیاب ہوئے۔ حوالہ دیکھیں کہ کفایت المفتی جلد 2 صفحہ 119۔ دارالعلوم دیوبند کہ مفتی عزیز الرحمن عثمانی فرماتے ہیں کہ ان کو شرمانا چاہیے کہ صحیح بخاری کے روایت کا مقابلہ تاریخ 50 وغیرہ کتب سیر سے کرتے ہیں۔ کہاں بخاری کی روایت اور کہاں ان سیر کی غیر معتبر روایتیں؟ اگر بالفرض تمام کتب سیر متفق ہو کر بھی اس کا خلاف کریں تب بھی مسلمان کے لیے ضروری تھا کہ بخاری کی حدیث کے مقابلہ میں ان کی کوئی پرواہ نہ کی جائے کہ تاریخ و سیر کی کتابیں بھی متفق ہو کر روایت بخاری کی ہمنوا ہوں۔ دیکھیے فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ 69، مکتبہ امدادیہ ملتان۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے حنفیہ کے دلائل میں ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بخاری سے بھی زیادہ صحیح ہے، کیا یہ بزرگوں کی تنقیص اور اہانت نہیں؟ حقیقت میں ان کے دل میں علماء کی قطعاً وقت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بدعت سے قلب میں کثافت قلبی اور ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی کی بات ہے۔ جرت تو دیکھیے کہ یہ کتاب بخاری سے اصح ہو گئی۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، حوالہ دیکھیے ملفوظات حکیم الامہ جلد 5 صفحہ 312۔ اسی طرح مفتی محمد تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ طبقہ اولیٰ کی ان کتابوں میں صرف بخاری اور مسلم ہی ایسی ہیں کہ انہیں نفس الامر کے اعتبار سے بھی صحیح مجرد کہا جا سکتا ہے، اور جو حدیث ان میں نظر آئے اسے بے کھٹ کے صحیح کہہ سکتے ہیں۔ باقی کوئی کتاب اس درجہ کی نہیں ہے۔ دیکھیے درس ترمذی جلد 1 صفحہ 68، ناشر مکتبہ دارالعلوم کراچی طبع دہم۔ مزید آگے لکھتے ہیں کہ جہاں تک صحیحین اور معطا کا تعلق ہے، ان کے بارے میں اتفاق ہے کہ ان کی تمام احادیث نفس الامر میں بھی صحیح ہیں۔
دیکھیے درس ترمذی جلد 1 صفحہ 63۔ مولانا محمد اویس کاندھلوی فرماتے ہیں کہ اتفق سلف والخلف علی ان اصح الکتب بعد کتاب اللہ عز وجل صحیح الامام للبخاری ثم صحیح مسلم ثم بقیۃ الکتب الستہ۔ سلف اور خلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ عز و جل کی کتاب کے بعد سب کتب سے زیادہ صحیح کتاب امام بخاری کی صحیح ہے، پھر صحیح مسلم، پھر بقیہ کتب ستہ۔ حوالہ دیکھیے تحفۃ القاری بحل مشکلات البخاری جلد 1 صفحہ 55۔ مزید آگے تحفۃ القاری جلد 1 صفحہ 56 پر فرماتے ہیں کہ ومن فضائل حاضر کتاب انہ ما قرئ فی حاجت الا قضیت ولا فی شدت الا فرجت۔ کہتے ہیں اس کتاب کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ جس بھی حاجت کے لیے اسے پڑھا گیا، یعنی صحیح بخاری کو پڑھا گیا، وہ پوری ہوئی، اور جس بھی شدت اور سختی میں اس کی قرأت کی گئی وہ دور ہوئی۔ اور آگے تحفۃ القاری جلد 1 صفحہ 56 پر لمبی عبارت عربی میں فرماتے ہیں، جس کا سر ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ محدث الہند شیخ عبدالحق دہلوی نے اپنی کتاب اشعث اللمعات میں کہا ہے کہ بہت سارے مشائخ اور ثقہ علماء نے مرادیں بر لانے، مہمات سر کرنے، حاجات پورا کرنے، بلاؤں کو ٹالنے، دکھوں کا ازالہ کرنے، بیماروں کی شفا، تنگیوں اور سختیوں کے وقت صحیح بخاری کی قرأت کی تو انہوں نے اپنی مراد حاصل کی اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے اور اسے مجرب تریاق کی طرح پایا۔ یہ تحفۃ القاری جلد 1 صفحہ 56 پر فرماتے ہیں۔ مزید آگے فرماتے ہیں صفحہ 58 پر کہ بلا شبہ صحیح بخاری اور مسلم سے زیادہ صحیح، زیادہ رفت والی اور زیادہ نفع بخش، یعنی صحیح بخاری مسلم سے زیادہ صحیح، زیادہ رفت والی اور زیادہ نفع بخش ہے۔ جمہور فقہاء و محدثین اہل علم کا مختار مذہب یہی ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ اول من صنف فی الصحیح المجرد الامام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری الجوفی وطلاہ الامام ابو الحسین مسلم الحجاج النیشابوری القشیری۔ دیکھیے فتح الملحم بشرح صحیح الامام مسلم جلد 1 صفحہ 252۔ ترجمہ: سب سے پہلے محض صحیح حدیث پر جس نے تصنیف کی وہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری ہیں، پھر ان کے پیچھے امام ابو الحسین مسلم بن حجاج نیشاپوری قشیری چلے ہیں۔ پھر صحیحین کی احادیث کے درجات آگے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فتح الملحم جلد 1 صفحہ 256 پر کہتے ہیں کہ ان اصح کتب الحدیث کتاب البخاری و کتاب مسلم۔ تمام کتب حدیث میں سب سے زیادہ صحیح بخاری کی کتاب اور مسلم کی کتاب ہے۔ اسی طرح مولانا صوفی محمد سرور جو شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور کے ہیں، وہ اپنی کتاب خیر الجاری شرح صحیح البخاری جلد 1 صفحہ 20 پر فرماتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح یہی کتاب ہے، اس کے بعد صحیح مسلم اور اس کے بعد باقی سیاستہ ہیں۔ اور مولانا محمد شاہد سہارنپوری نے مولانا محمد زکریا کے جو صحیح بخاری پر افادات جمع کیے ہیں اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اب رہے گی صحیح ہیں میں فضیلت کے اعتبار سے ترتیب، تو یہ ترتیب علماء سے منقول ہے۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ سب سے مقدم بخاری ہے، بلکہ تقریباً سارے ہی مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے۔ البتہ مغاربہ کا قول شاذ ہے۔ دیکھیے تقریر بخاری شریف اردو جلد 1 صفحہ 49۔ مولانا سید احمد رضا بجنوری نقش بندی وہ فرماتے ہیں
کہ جامع صحیح یہ امام بخاری کی سب سے زیادہ مشہور، مقبول، عظیم الشان، رفیع المنزلت تالیف ہے۔ خود امام بخاری کو اس پر بہت ناز تھا، فرمایا کرتے تھے کہ خدا کے یہاں بخاری کو میں نے نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ مقدمہ انوار الباری جلد 2 صفحہ 30۔ پھر آگے مزید لکھتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ امام بخاری کی شخصیت اتنی بلند و برتر ہے کہ ہم نے یا ہم سے قبل دوسروں نے ان پر یا ان کے صحیح و دیگر تالیفات پر جتنا بھی نقد کیا ہے، اگر اس سے 10-20 گنا مزید بھی کر دیا جائے تو اس تمام سے بھی ان کی بلند شخصیت یا صحیح بخاری کی عظمت مجروح نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے مقدمہ انوار الباری جلد 2 صفحہ 48۔ اسی طرح مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا ہے کہ شیخ الہند مصائب و آلام کی اس بارش کے زمانہ میں کہ بڑے بڑے شجیع القلب گھبرا اٹھتے ہیں کہ آپ نے احکم الحاکمین کی ترجمانی کا حق ادا کیا، یعنی اس زمانہ اساعت میں بھی وحی الہی کا وہ ترجمہ مکمل کر دیا جس کو بزمانہ قیام ہندوستان شروع کر دیا تھا۔ اس اہم ذمہ داری سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی شیخ الہند کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس اہم ذمہ داری سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے ترجمے کے متعلق ایک یادداشت تحریر فرمائی۔ حوالہ دیکھیے الابواب و تراجم علی البخاری صفحہ 3 طبع مدنی کتب خانہ کراچی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی وہ لکھتے ہیں کہ بعد قرآن شریف صحیح تر کتاب بخاری مانی گئی ہے۔ بعد قرآن شریف صحیح تر کتاب بخاری مانی گئی ہے۔ حوالہ دیکھیں مرآت المناجیح جلد 1 صفحہ 33، اور یہ ایڈیشن ہے قادری پبلشر لاہور فروری 205۔ اسی طرح پیر طریقت استاد العلماء محمد عمر قریشی ہاشمی دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ احمد سعید چتروڑ گڑھی کی زہر الود کتاب قرآن مقدس اور بخاری محدث کا رد کرتے ہوئے اپنی کتاب عادلانہ اس میں تحریر فرماتے ہیں، عادلانہ جواب اس کے انتصاب میں تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد عرض گزار ہوں کہ بندہ کس زبان و قلم سے شکریہ ادا کرے منعم حقیقی کا، جس نے اپنے عاجزانہ بندہ کو صح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف پر کیے گئے 54 اعتراضات کا عادلانہ جواب لکھنے کی توفیق بخشی، الحمدللہ علی ذالک۔ حوالہ دیکھیے عادلانہ جواب صفحہ 9۔ مولانا سلیم اللہ خان وہ مظفر اقبال کی کتاب عادلانہ دفاع پر تقریض میں لکھتے ہیں کہ احمد سعید خان چتروڑی نے قرآن مقدس اور بخاری محدث کتاب لکھی ہے، جس میں اس نے امام المحدثین حضرت امام بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری اور جلیل القدر محدثین پر جاہلانہ سوکیانہ انداز سے تنقید کی ہے، اور اکابرین امت کے مقابلے میں خود رائے کا اظہار کیا۔ حوالہ دیکھیے عادلانہ دفاع صفحہ 20۔ مزید لکھتے ہیں کہ جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر اعتماد نہ رہے اور ان کے راوی بھی معتبر اور قابل قبول نہ ہوں تو حدیث پر بھی اعتماد نہیں ہوگا اور وہ بھی قابل قبول اور معتبر نہ رہے گی، لہذا نتیجہ حجیت حدیث کے انکار کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور حدیث کی کتابوں کے مصنفین میں اعلیٰ مقام بخاری و مسلم کا ہے۔ جب یہ معتبر نہ رہے تو دوسرے بھی معتبر نہ رہیں گے۔ دیکھیے حوالہ عادلانہ دفاع صفحہ 21 سے لے کر 25 تک، بلکہ 25 اور 26، خصوصاً 25 اور 26 صفحہ۔ مولانا محمد عزیز الرحمن ہزاروی لکھتے ہیں، انہوں نے تو بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کیے، کہتے ہیں کہ اس بدبخت نے مسلمانوں کے مقدس ترین شخصیت
حضرت امام بخاری اور حدیث شریف کی سب سے عظیم اور اہم کتاب بخاری شریف کے خلاف بازاری زبان استعمال کر کے اپنے خبث باطن کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیے تقریض بر عادلانہ دفاع صفحہ 28۔ مولانا عبدالسلام جو شیخ الحدیث جامعہ عربیہ حضر و اٹک کے ہیں، وہ بھی امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث اور صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ لکھتے ہیں۔ دیکھیے تقریض بر عادلانہ دفاع صفحہ 38۔ اسی طرح صحیح البخاری کے متعلق اور بھی بہت سارے ہمارے اس دور کے یا کچھ عرصہ پہلے کے اہل علم کے بیانات ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے وہ تمام بیان نہیں کیے جا سکتے۔ آخر میں ایک دو بیان کرتا ہوں کہ ترجمان دیوبند ماہنامہ القاسم دیوبندیوں کا بہت ایک مجلہ عرصہ دراز سے ہے، اس کے اندر ہے کہ صحیح بخاری عجیب شان کی کتاب ہے اور اسے اللہ نے عجیب و غریب مقبولیت بخشی ہے۔ ہر عالم و عامی قرآن کے بعد جب بھی نظر اٹھاتا ہے تو صحیح بخاری پر سب سے پہلے نظر پڑتی ہے۔ تقریباً 1000 سال سے دنیا اسلام میں اس کتاب کو کتاب اللہ کے بعد جو فوقیت اور مرجعیت حاصل رہی ہے، اس کی باری برکم حیثیت اور اس کے مؤلف کی عظیم شخصیت اسلامی تاریخ پر چھا گئی ہے۔ دیکھیے ترجمان دیوبند القاسم اکتوبر 1961 بحوالہ اللمحات جلد 1 صفحہ 32 مکتبہ عصریہ۔ مولانا محمد عبد القوی پیر قادری نے لکھا ہے کہ صحاح میں عظمت بخاری علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ احادیث کے جملہ کتب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیح ترین ہیں، نیز صحاح ستہ میں پہلا صحیح ترین مجموعہ صحیح بخاری ہے۔ مفتاح النجاح ما حل سوالات جلد 1 صفحہ 35۔ آخر میں جو عام صحیح بخاری پر حاشیہ متداول ہے اور کتب مدارس کے اندر نصاب کے اندر جو نسخہ چلتا ہے، مولانا احمد علی سہارنپوری، اس کا بارے میں کہ وہ ان پر کیا تبصرہ فرماتے ہیں تو مقدمہ صحیح بخاری صفحہ 4 اور نسخے کا جو صفحہ ہے وہ جلد 1 صفحہ 89 بے تحقیق تقی الدین الندوی، طبع ہے دارالبشار علیہ السلامیہ، اس میں فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری وہ پہلی تصنیف ہے، صحیح البخاری وہ پہلی تصنیف ہے جو صرف صحیح احادیث پر تصنیف کی گئی ہے، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام تصنیف کردہ کتب میں سے سب سے زیادہ صحیح بخاری و صحیح مسلم ہیں، اور جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم سے زیادہ صحیح اور فوائد کے لحاظ سے زیادہ عمدہ ہے۔ یہ کچھ علماء کہ امام بخاری اور امام بخاری کی عظیم کتاب صحیح بخاری کے بارے میں ان کے جو نوٹس تھے یا ان کے بارے میں تاثرات تھے وہ بیان کیے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء نے خواہ وہ دلی طور پر مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، لیکن تحریر زبان سے اور قلم سے انہوں نے ایسی باتیں لکھی کہ واقعی اللہ کی کتاب قرآن کے بعد جو صحیح ترین، جس کو مرتبہ مقام و شان حاصل ہے اور صحیح ترین ہے، وہ صحیح البخاری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ اس عظیم کتاب جس کو ہر زمانے کے ہر علماء جو ہے اس کو صحیح ترین قرار دیتے رہے اور اس کے فوائد پر ابتدا سے لے کر اب تک اس قدر کام کیا، اس قدر کتب لکھی گئی ہیں اور ابھی تک جاری و ساری ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ ہمیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا آگے ابلاغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔